مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطى. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا، ان اقلب مدینۃ کذا و کذا باہلھا، فلاں فلاں شہروں کو اس کے رہنے والوں سمیت تلپٹ کر دو، الٹ دو. حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا علیہ الصلوۃ والسلام، پروردگار ان بستیوں میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے پلک جھپکنے جتنی دیر بھی کبھی معصیت میں بسر نہیں کی. اس شخص کے ایمان اور عمل صالح کا کیا حال ہوگا جس کے بارے میں جبرائیل کی گواہی ہے کہ پلک جھپکنے جتنی دیر بھی کبھی معصیت میں بسر نہیں کی. قال فقال، حضور نے فرمایا، اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقلبها علیہ وعلیہم، الٹو اس بستی کو پہلے اس شخص پر پھر دوسروں پر، اس لیے کہ اس شخص کے چہرے کا رنگ کبھی میری حمیت کی وجہ سے بدلا نہیں. یعنی یہ کہ یہ دیکھتا رہا برائیاں پھیل رہی ہیں، منکرات کا عروج ہے، اللہ کے احکام جو ہیں ان کو توڑا جا رہا، اور یہ لگا رہا مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے. اس نے باطل کا مقابلہ نہیں کیا، اس نے حق کی حمیت میں کھڑے ہو کر اور لوگوں کو جو ہے حق کی دعوت نہیں دی، اور ان کی طرف سے کوئی جو ریزنٹمنٹ تھی اس کو برداشت نہیں کیا. یہ زیادہ بڑا مجرم ہے. اقلبها علیہ وعلیہم، الٹو ان بستیوں کو پہلے اس پر پھر دوسروں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلے وار درس ان مجالس میں ہو رہا ہے، اس کا درس نمبر 2 آیہ بر پر مشتمل ہے جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہے. ذرا نوٹ کر لیجئے کہ اس منتخب نصاب کے 6 حصے ہیں، اور جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں اس کا نقطہ آغاز سورۃ العصر ہے. سورۃ العصر میں 4 لوازم نجات ہمارے سامنے آئے. تو اس منتخب نصاب کے پہلے حصے میں 3 اور اسباق ایسے جامع ہیں جس میں وہ 4 چیزیں جو ہیں مختلف اسلوب سے، مختلف الفاظ میں، مختلف سیاق و سباق میں جامع طور پر آئی. یہ جامع اسباق ہیں. پہلا سورۃ العصر، دوسرا یہ آیہ بر، 2 مزید درس. پھر 4 حصے وہ ہیں جن میں ایک میں ایمان کے مباحث آئیں گے، تیسرے میں عمل صالح کے مباحث آئیں گے، چوتھے میں تواصی بالحق کے مباحث آئیں گے، 5ویں میں پھر تواصی بالصبر کے مراحل آئیں گے. چھٹا حصہ پھر بہت جامع ہے، سورۃ الحدید. وہ ایک ہی سورت ہے اور وہ بہت جامع ہے، جیسے سورۃ العصر ویسے ہی سورۃ الحدید. یہ جو آیہ مبارکہ ابھی میں نے تلاوت کی ہے، اس کے ضمن میں پہلے چند بنیادی باتیں نوٹ کر لیجیے. پہلی بات یہ کہ یہ ایک آیت ہے. اس سے پہلے ہم نے ایک سورت پڑھی ہے. سورۃ العصر ایک سورت ہے اور یہ آیت ہے، جبکہ حجم کے اعتبار سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ آیت کہیں زیادہ بڑی ہے، جبکہ سورۃ العصر جو ہے شاید اس کے چوتھے حصے کے برابر ہوگی، بلکہ شاید اس سے بھی کم ہوگی. اس حوالے سے یہ بات نوٹ کر لیجئے، قرآن مجید میں آیتیں چھوٹی بھی ہیں، بڑی بھی ہیں، سورتیں چھوٹی بھی ہیں، بڑی بھی ہیں. 3 سورتیں ہم دیکھ چکے ہیں جو 3 آیات پر مشتمل ہیں، اور سورہ بقرہ جو ہے 286 آیات پر مشتمل ہے. تو آیتیں بھی چھوٹی بھی ہیں، بڑی بھی ہیں،
صورتیں چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہیں، ایک میں چاہتا ہوں اصطلاح آپ نوٹ کر لیں، توقیفی کہلاتی ہے. توقیفی، توفیقی نہیں، توقیفی. یہ موقوف ہے اس پر کہ حضور نے جو بتایا. یہ ایک صورت ہے، چاہے 3 آیات کی، وہ صورت کہلائے گی. یہ آیت چاہے اس سے 4 گنا 5 گنا زیادہ ہے حجم میں، یہ ایک آیت ہے. تو جو حضور نے فرمایا موقوف ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر. اس میں کوئی گرامر کا اصول نہیں ہے، اس میں کوئی بیان کا اصول نہیں ہے، اس میں کوئی انشاء کا اصول نہیں ہے، بلکہ اس میں واحد بنیاد کیا ہے؟ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. دوسری بات نوٹ کیجئے کہ اس کا ہم ایک ترجمہ کرتے ہیں رواں، جس سے کہ آپ کو اس کا جو موضوع ہے اس کا اندازہ ہو جائے گا، پھر اس پر تھوڑی سی گفتگو ہوگی. لیس البر، نیکی یہی نہیں ہے، کل نیکی یہ نہیں ہے، ان تولوا وجوہکم، کہ تم پھیر دو اپنے چہروں کو قبل المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کی جانب. ولکن البر، بلکہ نیکی تو اس کی ہے، من آمن باللہ، جو ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر، اور یوم آخر پر، قیامت کے دن پر، والملائکۃ، فرشتوں پر، والکتاب، اور کتابوں پر، والنبیین، اور انبیاء پر. وآت المال علی حبہ، اور اس نے دیا اپنا مال اس کی محبت کے علی الرغم، ذوی القربہ، قرابت داروں کو، والیتامى، اور یتیموں کو، والمساکین، اور مسکینوں کو، وابن السبیل، اور مسافروں کو، والسائلین، اور مانگنے والوں کو، وفی الرقاب، اور لوگوں کی گردنیں چھڑانے میں. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور قائم کی اس نے نماز اور ادا کی زکوٰۃ. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور اپنے عہد کو پورے کرنے والے جب کہ کوئی معاہدہ کر لیں. وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور خصوصاً وہ جو صبر کرنے والے ہوں، فقر و فاقہ میں، تکلیف میں، اور جنگ کے وقت. اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں وہ لوگ جو سچے ہیں، صادق ہیں، راست باز ہیں. واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ متقی ہیں. اب اس سے جو بات آپ کے سامنے آئی، اس آیت مبارکہ میں نیکی کے ایک محدود تصور یا سطحی تصور کی نفی کرتے ہوئے نیکی کا ایک جامع تصور پیش کیا گیا. تفسیر میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ نیکی کا ایک خاص تصور تھا جس کی نفی کی گئی. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. دیکھو کل نیکی یہی نہیں ہے کہ اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دو. ولکن البر، اس کے بعد تفاصیل آئی. نیکی تو حقیقتاً اس کی ہے جس میں یہ چیزیں پوری ہو رہی. یہ موضوع کس قدر اہم ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. دیکھیے نیکی کا تصور صحیح ہونا کس قدر اہم ہے، اس کی اہمیت کو آپ یوں سمجھیے کہ جو بھی تصور نیکی کا کسی کے سامنے ہوگا وہ اسی پر عمل کرے گا. اگر کوئی محدود سا تصور ہے اس کے ہاں نیکی محدود درجے میں رہے گی. کوئی سطحی سا تصور ہے اس کے ہاں نیکی وہ سطحی رہے گی. اب مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، ہمارے ہاں عام طور پر الا ماشاء اللہ کٹر مذہبی قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ شریعت کے ظاہری احکام میں بہت سخت، بہت متشدد. ذرا سا ادھر سے ادھر ہو گیا، کسی نے حنفی مسجد میں رفع یدین کر لیا تو قیامت برپا ہو گئی. یہ کون آ گیا ہمارے یہاں؟ حالانکہ کون سی بڑی قیامت آ گئی اس میں؟ کسی نے اونچی آواز میں اگر آمین کہہ دی تو ایک مصیبت ہو گئی. تو ان چیزوں میں تو بڑے جازم، بڑے پختہ اس پہ جھگڑے کریں گے، مناظرے کریں گے. لیکن عام طور پر دیکھا گیا ہے دل کے کٹھور، سخت دل، عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ ان میں وہ رقت قلب نہیں ہوتی، انسانی ہمدردی نہیں ہوتی. اس سے بھی آگے معاملات کا ہیر پھیر ہوتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑ رہے ہیں شریعت کی، اور سودی کاروبار ڈٹ کر رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں. گویا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے جیسا کہ یہودیوں کے بارے میں کہا تھا کہ تم مچھر چھانتے رہتے ہو اور سموچے اونٹ نگل جاتے ہو. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر بحثیں ہیں، مناظرے ہیں، گفتگویں ہیں، دلائل ہیں، کتابیں موٹی موٹی شائع کی جا رہی ہیں.
چیلنج کیے جا رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو بڑے بڑے منکرات ہیں، حرام شے، اس میں ملوث ہے۔ تو یہ ایک نیکی کا ایک خاص تصور ہے کہ جو ہمارے ہاں ایک مذہب کا جو کٹر مذہبی طبقہ ہے عام طور پر اس کے اندر پایا جاتا ہے، اور اسی کا رد عمل ہے کہ ہمارے ہاں کا نوجوان طبقہ جو ہے، ظاہر بات ہے کہ نوجوان حساس ہوتے ہیں، بلکہ ایسے لوگوں کی اپنی اولادیں جو ہیں ان میں ایک رد عمل پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ان سے چھپا نہیں ہوتا اپنے باپ کا کردار کہ یہ نیکی کے کس تصور پر عمل پیرا ہے، اس کا کردار حقیقتاً کیا ہے۔ اس میں ہمدردی جو ہے نوع انسان کی نام کو موجود نہیں، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر اس کا دل جو ہے دکھتا نہیں، اس کا ہاتھ اپنی جیب کی طرف نہیں جاتا کسی بھوکے کو دیکھ کر۔ لہذا وہ جو کردار کا ایک تضاد سامنے آتا ہے کہ ایک طرف یہ بڑا مذہبی بنا پھرتا ہے اور حقیقت میں اس کے کردار کا عالم یہ ہے، تو اس کا رد عمل ہوتا ہے۔ نوجوان حساس ہوتے ہیں اور ان کی سوچ بالعموم صحیح ہوتی ہے، غلط نہیں ہوتی۔ یہ دوسری بات ہے کہ رد عمل میں انسان دوسری انتہا کو نکل جائے۔ تو ایک تصور تو یہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر جو مذہبی طبقات ہیں اور زیادہ کٹر قسم کے جو مذہبی لوگ ہیں ان کے اندر آپ کو یہ تضاد نظر آئے۔ اس کا بالکل برعکس معاملہ ہے ہمارے ہاں کا جو لبرل طبقہ ہے، وکلاء ہیں، ڈاکٹرز ہیں، تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ایجوکیٹڈ ایلیٹ ہیں، پروفیشنلز ہیں، ان سے آپ کو ایسی باتیں سننے کو ملیں گی کہ جناب نماز روزہ تو انسان کا انفرادی فعل ہے، کوئی کرے نہ کرے، ہاں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ایفاء عہد ہونا چاہیے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ یہ بالکل برعکس کہ معاملات انسانی کے اندر اپنا فرض ادا کرنا چاہیے۔ آپ اگر کہیں ملازم ہیں اور تنخواہ لے رہے ہیں تو اپنے فرائض منصبی جو ہے پوری طریقے سے تہہ دل سے ادا کریں، پورا اس کا حق ادا کریں، تاکہ آپ کے لیے اس میں ریمونریشنز آپ کو تنخواہ اور الاؤنسز مل رہے ہیں وہ جائز ہو جائیں۔ آپ اگر کہیں ملازم ہیں اور تنخواہ لے رہے ہیں تو اپنے فرائض منصبی جو ہے پوری طریقے سے تہہ دل سے ادا کریں، پورا اس کا حق ادا کریں، تاکہ آپ کے لیے اس میں ریمونریشنز آپ کو تنخواہ اور الاؤنسز مل رہے ہیں وہ جائز ہو جائیں۔ یہ وہ تصور ہے ان کے ہاں کہ جو نیکی کا ایک تصور جو ہمارے ہاں کے تعلیم یافتہ طبقات کے اندر نظر آتا ہے کہ وہ عبادات وغیرہ کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، بس نماز روزہ تو ٹھیک ہے اپنے لیے ہے، جو شخص کر لے نہ کرے کیا فرق پڑتا ہے، حالانکہ وہ فرائض ہیں دین کے، لیکن یہ ہے کہ اصل کردار، اصل جو نیکی ہے وہ تو یہ ہے۔ اب اس سے بھی آگے بڑھ کر میں آپ کو ایک تیسری شکل دکھانا چاہتا ہوں جو ہمارے معاشرے کے برے لوگ شمار ہوتے ہیں، جنہیں آپ گنڈے کہتے ہیں یا ڈاکو یا جیب تراش یا طوائفیں، جسم فروش عورتیں، ان کے ہاں بھی نیکی کا کوئی نہ کوئی تصور موجود ہوتا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں گا کہ واقعہ یہ ہے کہ جیسے ہمیں جو ہماری طبعی زندگی ہے، ظاہری جسمانی زندگی کے لیے ہوا چاہیے، پانی چاہیے، غذا چاہیے۔ ہوا نہیں ملے گا بند ہو جائے گی تو مر جائے گا فوراً، وہ تو بہت جلدی مرے گا۔ پانی نہیں ملے گا تو چند دن شاید جھیل جائے، مرے گا۔ کھانا نہیں ملے گا تو شاید چند زیادہ دن جھیل جائے لیکن پھر مرے گا۔ تو جیسے ہماری اس زندگی کے لیے، جسمانی زندگی کے لیے، حیات جسمانی کے لیے ہوا، پانی، غذا لازم ہے، اسی طرح انسان کی باطنی زندگی کے لیے ایک لازمی شے یہ ہے کہ وہ اپنے ضمیر کو مطمئن کرے کہ اگرچہ میں بہت برا آدمی ہوں، میں بہت برا آدمی ہوں، میرا یہ کام غلط ہے، میرا یہ لیکن میں فلاں نیکی بھی تو کرتا ہوں نا۔ وہ نیکی کے کسی نہ کسی تصور کو، تاکہ اپنے ضمیر کو مطمئن کرے۔ ضمیر کی خلش جو ہے وہ در حقیقت اس کو چین نہیں لینے دے گی جب تک کہ وہ اپنے ضمیر کی خلش کو مٹانے کے لیے کہ میں برا ہوں، ٹھیک ہے، میں ڈاکو ہوں، لیکن دیکھو میں یتیموں کی پرورش کرتا ہوں، میں تو ان لوگوں کے ہاں ڈاکہ ڈالتا ہوں نا جنہوں نے دولت کے انبار جمع کر لیے، حرام خوری کے ذریعے سے لوگوں کا خون چوسا ہے، ان سیٹھوں نے، ان کارخانے داروں نے غریب مزدوروں کے خون سے اپنے یہ محل تعمیر کیے، ہم ڈاکہ وہاں ڈالتے ہیں۔ اور یہ باتوں آپ نے سنا ہوگا، یہ کہانیاں ہیں کہ اپنے اپنے علاقوں کے یہ ڈاکو لوگ جو بڑے مشہور ہوئے ہیں ڈاکو، وہ اپنے اپنے علاقوں کے بیواؤں کے سرپرست، یتیموں کے سرپرست، وہاں خیر کے کام کرنے والے، تاکہ وہ اپنے ضمیر کو مطمئن کریں کہ ہمارے ہاں اگر یہ ہے تو یہ بھی ہے، آخر ہم نے نیکی کا ایک بندوبست تو کیا ہوا ہے نا۔ اس طرح جیب تراش آپ کو مل جائے گا، ان کے ہاں بھی ایک رولز آف کانڈکٹ ہیں
آپ کے علم میں ہوگا کہ علاقے تقسیم ہوتے ہیں اور وہاں جتنے جیب تراش ہوتے ہیں ان کا ایک گروہ ہوتا ہے، اور ہر ان میں سے کارکن جو ہے وہ جتنی بھی جیب تراش کر کے جو رقم شام تک جمع کرے گا اسے لا کر گروہ کے پاس رکھ دینا لازم ہے. اگر اس میں سے کچھ رکھے گا تو بے ایمان ہے. یعنی جہاں تک جیب تراشی کا تعلق ہے اس میں بے ایمانی کا کوئی تعلق نہیں. پیشے میں عیب نہیں، رکھیے نا فرحات کو نام. پیشہ جو ہے وہ تو پیشہ ہے ہمارا، لیکن بے ایمان وہ شمار ہوگا کہ جس نے جو بھی کمائی دن بھر کی تھی وہ ساری لا کر گرو کے سامنے نہیں رکھ دی. پھر وہ گرو تقسیم کرے گا. یہ ان کے ہاں کے ہیں رولز آف کانڈکٹ ہے. ان میں ذرا سا ادھر سے ادھر ہو جائیں گے آپ تو ظاہر بات ہے کہ اس میں پھر اس کو بے ایمانی کہیں گے. مجھے یاد آ رہا ایک واقعہ ہمارے ہاں منٹگمری میں جو اب ساہیوال کہلاتا ہے. ایک خاتون تھی، اچھے گھرانے کی خاتون تھی، لیکن برے دن ان پر آئے. وہ ہمارے ہاں کچھ ہماری والدہ صاحبہ مرحومہ کا ہاتھ بٹانے کے لیے آ جاتی تھی، کام کرتی تھی. والدہ ان کی کوئی مدد کرتی رہتی تھی. انہوں نے لا کے ایک دن ہماری والدہ صاحبہ کے پاس، مرحومہ کے پاس، اگرچہ ہمیں معلوم نہیں ہوا، وہ زیور رکھ دیا کہ میرا بیٹا ہے، اس نے یہ زیور تیار کیا اپنی شادی کے لیے، یہ آپ اپنے پاس رکھ لیجئے اور اس وقت فوری رقم ہمیں ضرورت ہے تو اتنی رقم خرچ دے دیجیے. والدہ نے دے دیا، معاملہ سمجھا جیسے کہ ہوتا ہے. بعد میں معلوم ہوا کہ وہ تو چوری کا مال تھا، اور اس کا بیٹا جو ہے وہ ایک طوائف کے ہاں ملازم تھا اور طوائف کی چوری کی. اب جب یہ معاملہ پولیس میں گیا تو پولیس کے سامنے جب یہ بات کھلی کہ مال تو ہے وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی والدہ کے پاس، میرے پاس آئی پولیس. میں نے کہا ہاں بھائی ہوا تو ہے. میں نے والدہ سے پوچھا، انہوں نے کہا ہاں ہے. وہ جا کر جو ہے وہاں پر ہم نے زیور رکھ دیا. وہاں میں نے دیکھا وہ طوائف وہاں موجود تھی. اب دیکھیے جسم فریش عورت، ہمارے معاشرے میں ہم انہیں کتنا گھٹیا سمجھتے ہیں، لیکن وہاں وہ دھڑلے سے بات کر رہی تھی کہ جیسے وہی کہ پیشے میں عیب نہیں، رکھیے نا فرحات کو نام. یہ تو پیشہ ہے نا. اس نے اس لڑکے کے بارے میں کہا جی بڑا ہی چنگا لڑکا سے ہی بڑا کم کرتا رہا، پتہ نہیں کب بندہ جو ہے وہ بے ایمان بندے دیر ہی نہیں لگی. اب وہ بے ایمان اب ہوا جبکہ اس نے چوری کی، ورنہ ساری ایمانداری ان کے گھر کے اندر چل رہی تھی. پورا جو اس کا پروفیشن تھا اس میں بھی کوئی بری بات نہیں تھی. اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ طوائفیں جو ہے جب محرم کے دن آتے ہیں، تعزیے نکلتے ہیں، تو کالے کپڑے پہن کر جلوسوں کے ساتھ جانے والیاں، پھر یہ کہ سبیل لگانے والیاں، اور یہ کہ جو ہمارے ہاں اولیاء اللہ کے مقابر ہیں ان کے جو بھی مزارات ہیں ان پر جب عرس ہوتے ہیں تو وہاں جا کر دھمال کھیلنے والی ہیں. یہی ہے نا وہ کام نیکی کا کر رہی ہیں. فلاں بزرگ کے ہاں جا کے گئی ہیں نا، وہاں جا کر دھمال کھیلا ہے. وہ تو اصل میں اپنے بزرگ کے ساتھ عقیدت کے حوالے سے کیا ہے، یا یہ کہ احترام ہو رہا ہے محرم کا. اس طریقے سے واقعہ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی نیکی کا تصور ہر برے سے برا انسان اپنے دل میں رکھتا ہے، تب اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے. اگر نہ ہو تو رات کو نیند نہیں آئے گی، آدمی پاگل ہو جائے گا، آدمی کی اندر سے شکست و ریخت ہو جائے گی، اس کی شخصیت کی ٹوٹ پھوٹ کر رہ جائے گا انسان اپنے اندر سے. تو یہ نیکی کے بہت سے تصورات ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر آج موجود ہیں. یہ ہے بہت اہم موضوع. یہاں اس آیت مبارکہ میں ایک خاص واقعہ جو ہے اس کا پس منظر ہے، اب اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ موضوع یہاں زیر بحث کیسے آ گیا. یہ تیسرا نقطہ ہے. اس کو شان نزول بھی کہتے ہیں، اور در حقیقت یہ میں اس کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں پس منظر. اس آیت کے پس منظر میں تحویل قبلہ کا جو واقعہ ہوا ہے وہ ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ حضور جب تک مکے میں رہے آپ نماز ایسے پڑھتے تھے، خانہ کعبہ کے جنوبی سمت میں کھڑے ہوتے تھے جو رکن یمانی ہے، اور دوسرا وہ رکن ہے جس میں کہ حجر اسود نصب ہے. ان دونوں کے درمیان اگر کوئی شخص کھڑا ہوگا تو اس کو کہتے ہیں استقبال القبلتین. بیک وقت خانہ کعبہ بھی سامنے ہے اور بالکل سیدھ میں بیت المقدس بھی سامنے ہے. استقبال القبلتین مکے میں رہتے ہوئے ممکن تھا، اس لیے کہ اگر آپ خانہ کعبہ کے جنوب میں کھڑے ہیں تو آپ کے سامنے کعبہ ہے اور اسی سیدھ کے اندر بیت المقدس بھی ہے. لیکن جب آپ ہجرت فرما کر تشریف لے آئے مدینہ منورہ
اب مدینہ منورہ کے جنوب میں ہے بیت اللہ خانہ کعبہ مکہ مکرمہ، اور شمال میں ہے بیت المقدس، لہذا اب استقبال القبلتین تو ممکن نہیں۔ اب یہ ہم نہیں جانتے، نہیں کہہ سکتے کہ آیا یہ کسی وحی خفی کی بنیاد پر ہوا، اس لیے قرآن میں کوئی وحی جلی موجود نہیں ہے، یا یہ حضور کا اپنا اجتہاد تھا جس سے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ریکگنائز کر لیا، اس کو منظور کر لیا۔ لیکن حضور نے مدینے جا کر نماز پڑھنی شروع کی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، شمال کی طرف، اور خانہ کعبہ پشت پر ہے۔ یہ چیز شاخ گزر رہی تھی ان لوگوں کو جو مکے سے چل کر آئے تھے، جتنی محبت انہیں خانہ کعبہ سے تھی اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ خود حضور جب روانہ ہوئے تھے مکے سے ہجرت کے لیے تو آپ خانہ کعبہ کے پردے پکڑ کر چمٹ کر آپ نے کہا تھا کہ اے کعبہ تجھے معلوم ہے، اے بیت اللہ تو جانتا ہے مجھے تجھ سے کتنی محبت ہے، لیکن یہاں کے لوگ مجھے یہاں نہیں رہنے دے رہے، میں یہاں سے جانے پر مجبور ہوں، کہ تجھ سے ہجرت کر کے جا رہا ہوں۔ اس حوالے سے سب کو پسند ہے، لیکن یہ کہ نماز پڑھ رہے ہیں خانہ کعبہ کی بجائے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے۔ اس کے بعد 16-17 مہینے کے بعد قرآن مجید میں حکم آ گیا، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ اے نبی ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھتے رہے ہیں۔ حضور انتظار کر رہے تھے کہ کب حکم آئے کہ ہم خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لیں۔ اس سے میرا گمان یہ ہے کہ وحی خفی کی بنیاد پر حضور کا فیصلہ تھا۔ قرآن مجید میں جو وحی آ گئی ہے شامل ہے، اسے وحی جلی کہتے ہیں، اور حضور پر اور بھی وحی ہوتی تھی وحی خفی جو قرآن مجید میں شامل نہیں ہے۔ بہت سی احادیث در حقیقت وہ وحی ہی پر مبنی ہے، لیکن وہ باللفظ نہیں ہے، بالمعنی ہے، اور وہ وحی جلی نہیں ہے، وحی خفی ہے۔ تو یہ معلوم ہوتا ہے وحی خفی کی بنیاد پر تھا، لیکن حضور پر بھی شاخ گزر رہا تھا اور مکے والوں پر بھی شاخ گزر رہا تھا، اور حضور بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے تھے کب جبرائیل آئیں اور کب یہ حکم ہو کہ ہم اپنا رخ بدل دیں اور بجائے شمال کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کے جنوب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ تو اللہ فرماتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اے نبی ہم دیکھتے رہے ہیں آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا، تو لیجئے ہم بدل دیتے ہیں، آپ کا چہرہ کر دیتے ہیں رخ اسی طرف جو آپ کو پسند ہے۔ فول وجهك شطر المسجد الحرام، تو اب اپنا رخ پھیر دیجئے مسجد حرام کی طرف۔ فیصلہ حکم آ گیا۔ اب یہاں نوٹ کیجئے، یہاں وہ جو مذہبی ایک خاص ذہنیت تھی جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا، جن کے نزدیک ظواہر کی بہت اہمیت ہے، ہر عمل کا ایک تو ہے باطن، اس کی روح، ایک اس کا ظاہر ہے، لیکن عام طور پر جو کٹر قسم کے اور جو زیادہ سمجھدار لوگ نہیں ہوتے، ان کے اندر زیادہ اہمیت جو ہے وہ ظواہر کی ہو جاتی ہے، باطن کی طرف توجہ نہیں ہوتی، روح کی طرف جو ہے توجہ نہیں ہوتی۔ تو کچھ نہ کچھ مسلمانوں میں بھی ایسے حضرات تھے، لیکن اس سے بڑھ کر یہودیوں نے ایک طوفان اٹھا دیا۔ پہلے تو یہودی خوش تھے، انہیں یہ احساس ہوا کہ محمد تو ہمارے کیمپ فالوور ہیں، جب ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے انہوں نے نماز پڑھنی شروع کی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ہی از فالوئنگ اس، تو ہمارے پیروکار ہو گئے، تو جھگڑا کائے کا ہے۔ لیکن اب جب آ گیا یہ کہ اپنا رخ بدل دیجئے، اب پیٹھ ہو گئی بیت المقدس کی طرف اور رخ ہو گیا خانہ کعبہ کی طرف، تو ان کے کان کھڑے ہوئے کہ یہ تو کوئی مسئلہ جو ہے کچھ اور ہے، ایک نئی امت کی تشکیل ہو رہی ہے اور ایک نئی بالکل شریعت آ رہی ہے، نئی امت جو ہے وہ وجود میں آ رہی ہے۔ انہوں نے اس کو ایک مسئلہ بنا لیا۔ مشفق متعطف